جتنا کوئی تھوڑا بہت میں ذاتی طور پر باقی جان میں نے زندگی میں ڈیسپریشن کی حد تک، ایمبیشس ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن پاگل پن کی وحشت کی حد تک، ڈیسپریشن کی حد تک ایمبیشس ہونا، the man can go to any extent to please his boss or bosses or whatever. مطلب میں یہ سچے جھوٹے کی بات نہیں ہے، انٹیلیجنٹ اور بہت محنتی آدمی، بہت فوکسڈ آدمی، بہت پڑھا لکھا آدمی، اور میں بیسیکلی بے شمار حسین حقانی کی بے شمار چیزوں سے میں ایگری کرتا ہوں، چونکہ میں ایک ایڈیٹ اور ایموشنل انسان کی طرح چونکہ نہیں سوچتا، میں چیزوں کو سائنٹیفکلی دیکھنے والا آدمی ہوں، اس کی بہت ساری باتیں جو بظاہر اس کے خلاف جا رہی ہیں ان سے میں ایگری کرتا ہوں، لیکن بہت ہی مطلب میں بیان ہی نہیں کر سکتا کس حد تک وہ، اور اس کے لیے وہ ہی کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. دیکھیں بات سنیں، کیریکٹر کو سمجھنا ہو تو محترم بے نظیر بھٹو، میں نے بھی ان کے ساتھ ڈسٹنس بہت زیادہ کر لیا تھا ایک زمانے میں، بلکہ لاسٹ ان کا جو ڈنر تھا میجر کوکی صاحب کی طرف سے مجھے انویٹیشن آئی، میں نے کہا نہیں جی میں نہیں ان سے ملنا چاہتا، ختم ہوئی بات. I had my own reasons. لیکن بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آپ خواتین کے اور اتنی معزز محترم خواتین کے بارے میں اس حد تک چلے جائیں جس حد تک یہ حسین حقانی گیا جب وہ نون لیگ کی لیڈرشپ کی آنکھوں کا تارا تھا. بڑی فنکاری ہے یہ بھی بہت بڑی. ہم تو زندگی میں ایک بار کسی کے بارے میں کر لیں تو اس کا سامنا کرتے ہیں یار چھوڑو اس کے بارے میں یہ بکواس کی تھی تو اب دفاعی کرو. تو یہ ان کی کیریکٹر اسیسینیشن اور مینوفیکچرڈ فوٹوگرافز یہ سارے کے بعد یہ انہی کے اندر پھر لینڈ بھی کر گیا فلانا ڈمکانا. تو وہ بہت ایک کاریگر آدمی ہے اور اس طرح کا بندہ جو ہے. اور ایک اور بات حسین حقانی صاحب جی سنیں آپ، نہیں ایک بات مجھے پلیز لیٹ می کمپلیٹ وچ از ویری امپورٹنٹ. یہ آپ کے جی بہت سارے پولیٹیشنز کا یہ مائنڈ سیٹ ہے. فوج کے بارے میں ایک خاص طرح کی ان کے اندر ریزنٹمنٹ ہے جس میں وہ کچھ حد تک کافی حد تک جسٹیفائڈ بھی ہیں. یہ یاد ہے آپ کو نون لیگ کی حکومت میں جس وقت مشاہد حسین تھے غالباً انفارمیشن منسٹر، وہ اشتہار چھپے تھے امریکن نیوز پیپرز میں روگ آرمی کے عنوان سے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. اور لیکن یہ فوج کو اگر کٹیل کرنا چاہتے ہیں وہاں تو بھائی یہ اس طرح کی چلاکیاں نہ کریں کہ جنرل گل حسن کو بھٹو صاحب نے اغوا کر لیا، لاسٹ کمانڈر ان چیف کو. یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ اس طرح کی چلاکیاں، ہیرا پھیریاں، مکاریاں، سازشیں کر رہے ہیں. فوج تو بہرحال آپ کی ہے، وہ زیادتی بھی کرے تو آپ ہی کی ہے بھائی. اگر انہوں نے مارشل لا لگائے تو اٹ از ناٹ مور کو غیر اچھا. آپ کی حرکتیں اپنے بھی تو کرتوت، اپنی بھی تو منجی کے نیچے ڈانگ پھیرو. اب سیاستدانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے، میں کہہ چکا ہوں کئی بار کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنی حدود میں رہے فوج تو اپنی پرفارمنس دکھاؤ، چلاکیاں نہیں، یہ میمو شیمو نہیں، گل حسن کا اغوا نہیں، یہ سوچ کے لانا ضیاء الحق کو کہ یہ لاوارث ہے، اس کا آگا پیچھا کوئی نہیں ہے، یا یہ سوچ کے لانا کہ پرویز مجھور ہے یار یہ اردو سپیکنگ ہے، اس کا کون آگا پیچھا ہے. یہ تو ان کا مائنڈ سیٹ ہے. یہ نہیں چلاکیاں چلیں گی. یہ بار بار چھتر کھاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی چونکہ بنیادی طور پر یہ جاہل ہوتے ہیں. یہ لٹریٹ، یہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، لٹریٹ ہوتے ہی نہیں. ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر فوج کو آپ اپنی حدود چاہ رہے ہو کہ وہ اپنی حدود میں رہے تو ایسی پرفارمنس دکھاؤ کہ لوگ اشش کر اٹھیں. اور اگر فوج کو یہ پتا ہو کہ یہ 19 کروڑ کے ملک میں سے 5 کروڑ بھی سڑک پہ 2 کروڑ بھی آ گیا تو ہم سے نہیں سنبھالا جائے گا، بابا پیچھے ہی رہو، سٹے پٹ. وہ نہیں کرتے. یہ میمو شیمو، یہ چلاکیاں، یہ مکاریاں، یہ بہت گھٹیا حرکتیں. چونکہ ذہنی طور پہ ان کا کوئی ویژن ہوتا نہیں ہے، ان میں ڈیپتھ ہوتی نہیں ہے. یہ پاور پلے کے چمپو قسم کے یہ کھلاڑی ہوتے ہیں، جوڑ توڑ، چھانگے مانگے، فلانا ٹمکانا، یہ اس طرح کا کاروبار ہے ان کا. یہ کوئی خوبصورت پالیٹکس، کوئی انسانوں والا ویژنری والا تو نہ ان کا بیہیویئر ہوتا ہے، نہ ان میں وہ ڈیپتھ ہوتی ہے، نہ ان کا ویژن ہوتا ہے، نہ ان کی کمٹمنٹ ہے عوام کے ساتھ. یہ مکار ترین لوگ ہیں. وہ بلٹ پروف گاڑیوں سے اتر کے تم عوام کے ساتھ اپنی جڑت اور فلانے لاؤ لشکر کے ساتھ تم سڑکوں پہ نکلتے ہو جیسے کشمیر فتح کر کے آئے ہو یا کشمیر فتح کرنے جا رہے ہو. تھوڑا کیا تعلق عوام کے ساتھ؟ بیوقوف بنایا ہوا ان کو. تو فوج کے ابھی جو آپ نے حسن نثار سے بات کی، یہ اسی کو میں ذرا شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف بھی موو کرنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے یہ بلٹ پروف گاڑیوں کی آپ نے بات کی ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب، آج کل تو کیا خان صاحب بھی بلٹ پروف گاڑی میں سفر نہیں کرتے اور چارٹرڈ جہاز سے سفر کرتے؟
چارٹرڈ جہاز سے تو غالباً انہوں نے سفر نہیں کیا، ایک دو دفعہ انہوں نے سفر کیا ہے. اپنی کاسٹ پہ کرتے ہیں نا جی، اپنی جیب سے کریں. ایگزیکٹلی. وہ ایک تو ان کے اپنے پارٹی کے ممبر ہیں، انہوں نے آفر کیا تھا اور انہوں نے ان کا جہاز استعمال کیا تھا، اور وہ سرکاری پیسہ نہیں تھا، تو کوئی اپنی جیب سے کرے تو اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. ہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو پبلک ایکسچیکر کا پیسہ ہے اس کا استعمال آپ نے صحیح کرنا ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، دوبارہ حسین حقانی صاحب کی طرف آتے ہیں. عوام غیر محفوظ ہیں اور عوام کے پیسے سے یہ محفوظ اپنے آپ کو کرتے ہیں، اپنے خاندانوں کو کرتے ہیں. یہ تو ٹوٹل مطلب جعل سازی ہے. یہ حسن نثار صاحب، میں چاہ رہا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھا جائے، کیونکہ باس تھے شاہ محمود قریشی صاحب بطور وزیر خارجہ حسین حقانی کے، تو آپ کی رپورٹنگ میں تھے حسین حقانی صاحب، ایسا ہی ہے نا شاہ محمود قریشی صاحب کہ آپ کو رپورٹ نہیں کرتے تھے، ڈائریکٹ صدر صاحب کو کرتے تھے؟ دیکھیے حسین حقانی صاحب، جیسے کہ حسن نثار صاحب نے کہا، ان میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے آرٹیکولیٹ ہیں، لیکن میں ایک چیز کہہ سکتا ہوں کہ ان کے تعلقات نہ تو دفتر خارجہ سے بہت اچھے تھے. میرے علم میں ہے کہ بہت سے جو ان کے جو امیجیٹ باس تھے، فارن سیکرٹری، وہ ان کی بہت سی چیزوں سے نالاں تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ان کو بائی پاس کر رہے ہیں. ان کا ڈائریکٹ جو تھا وہ رابطہ تھا ایوان صدر سے، اور وہ وہاں خط و کتابت بھی کرتے تھے اور ای میل بھی کرتے تھے، ان کی میسیجنگ بھی ہوتی تھی، اور فورن آفس کو کانوں کان خبر نہ ہوتی تھی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے جو نیشنل سیکیورٹی کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ان سے مطمئن نہیں تھے اور انہیں ان پر اعتماد نہیں تھا. میرے علم میں ہے بہت سی ایسی میٹنگز تھیں جن میں کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی شاید پسند نہ کرتے تھے اور ان کے ساتھ کمفرٹ لیول نہ تھا. تو جب آپ ایک ملک کی نمائندگی کر رہے ہوں اور واشنگٹن جیسے کیپٹل میں نمائندگی کر رہے ہوں، اور ملک کا جو محکمہ ہے جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، فارن آفس، وہاں بھی آپ پر اعتماد نہ کیا جا رہا ہو، آپ کے جو نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی آپ پر اعتماد نہ کر رہے ہوں، تو اس سے پھر آپ کی ساکھ بھی متاثر ہوتی ہے، اور اس سے پھر میں سمجھتا ہوں کسی حد تک صاحب صدر کی پوزیشن بھی جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے. صحیح. آپ کی نظر سے شاہ صاحب کبھی کچھ ایسا گزرا قابل اعتراض جو حسین حقانی صاحب کی طرف سے ایوان صدر بھیجا گیا ہو، یا کچھ ایسی کورسپونڈنس جو حسین حقانی صاحب کی ڈائریکٹ ایوان صدر سے ہوئی ہو اور وہ آپ کی نظر میں آبجیکشنبل ہو بینگ اے فارن منسٹر؟ دیکھیے وہ ان کو اپنی رائے دیتے تھے، اور ہمارا یہ موقف ہوتا تھا کہ انڈیویجول رائے وزنی ہو سکتی ہے، لیکن انسٹیٹیوشنل میموری کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک پروسیجر کے تحت چلیں، اور آپ اگر پروسیجر کے تحت چلیں گے تو وہ چیز ریکارڈ پہ آتی ہے، مشاورت ہوتی ہے اور سب کی آراء شامل ہو جاتی ہے. تو اس میں بہت سے لوگوں کو اعتراضات تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ یہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اسی سینیریو میں میمو اسکینڈل کو بھی لے کر آئیں تو آپ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ واقعی ایسا ہو سکتا تھا جو کہا جا رہا ہے منصور اعجاز کی طرف سے کہ ہوا، کیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں ایسا ہو سکتا تھا، یقیناً ہو سکتا تھا، اور شاید ہوا ہو. ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا تھا اور ہوا ہو. حسن نثار صاحب، اگر یہ سب اسی طرح سے چلتا رہے گا تو کیا ہم آگے مستقبل میں اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ مطلب where do we stand in the coming months یا years؟ دیکھیں بات سنیں، اگر تو عوام نے اپنی اولادوں کو ان کے پاؤں کے نیچے روندنے کے لیے چھوڑنا ہے، پھر تو یہی گند رہے گا، یہی ریپیٹ ہوتا رہے گا جیسے ہوتا رہا پہلے. ٹھیک ہے جی. اگر عوام کو اتنا شعور آ گیا ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ آ گیا ہے، اور آپ ایک دنیا کے ساتھ رہو، سیاستدان کا تو شاید ایک کانسٹیچوئنسی 2 4 6 10 کانسٹیچوئنسیز کے ساتھ ہمیں پوری دنیا سے لوگ جو پاکستانیز ابراڈ، اس ملک کے جو لوگ وہ، اور اچھا ہم کوئی کسی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے کہ جی کسی کو کوئی ہمیں پلیز کرنا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے لیے کو فیور کر سکتے ہیں. ہم تو نہ کسی کو ہارم کر سکتے ہیں، نہ کسی کو ہیلپ کر سکتے ہیں. تو ہمیں جینون فیڈ بیک آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے مطابق مجھے جو محسوس ہو رہا ہے، میرے اپنے دوستوں کے بے شمار گھروں میں
بچوں نے لڑ لڑ کے اپنے بنوائے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ووٹ رجسٹر کرانا ہے تو یہ وہ وغیرہ. اور 1 2 4 10 کی بات نہیں کر رہا, مطلب ظاہر ہے میرا حلقہ باب میرے کالج کے یونیورسٹی ڈیز کے تو لمبا چوڑا ماشاءاللہ بچے ان کے. تو میں دیکھ رہا ہوں جو کوئی تبدیلی وغیرہ کی جو کوئی بات ہے, اگر جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں, عمران خان جیسا بندہ ٹاپ پہ جس کے دشمن بھی اگر لوگ تھکیں گے, اگر کوئی اس کی فائنینشیل ہائیجین پہ انگلی اٹھائے گا, تو اسی طرح میں نے یہ ذکر کیا تھا میاں اظہر صاحب ہیں, جہانگیر ترین, خود شاہ محمود قریشی صاحب, یہ رہنے کے بعد ان کی سیاست پہ آپ اعتراض کر سکتے ہو, میں بھی کر سکتا ہوں, لیکن ان کے دشمن بھی ان کی دیانتداری پہ تو کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. تو یہ اور کیا چاہیے چوروں کے ملک میں کہ ٹاپ کا جو نمبر 1 ہے پارٹی میں وہ بھی آنےسٹ ترین ہے, وہ بھی لوٹ مار سے بے نیاز ہے, اور جو ان کے 2 4 6 ارد گرد میں نے نام لیے ہیں, خود حسن رشید پنجاب کے جو پریزیڈنٹ ہیں, یہ کیسے خوبصورت لوگ ہیں. اور یہ ان کا تو بہت بڑا کمال ہے. احسن کا میں اتنا نہیں سمجھ چکے, وہ کبھی اقتدار میں رہے نہیں. میاں اظہر سے لے کے شاہ محمود قریشی یا جہانگیر ترین, یہ بڑے ریسپیکٹیبل نام ہیں. سیاست پہ اعتراض ہو سکتا ہے ان کی, لیکن یہ اتنی ناپاک انوائرمنٹ میں بھی انہوں نے اپنی ساکھ برقرار رکھی. اور میری ایک بیسک لاجک ہے سیاستدانوں کے حوالے سے کہ جو آدمی اپنی ساکھ کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ ملک کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا. جس پہ الزام ہے چوری چکاری کا, وہ چور ہے, اور نہیں بھی ہے تو وہ قابل نفرت ہے. حسن نثار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں وقت دیا. شاہ محمود قریشی صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی میمو سکینڈل کے حوالے سے کہ کیا اب یہ مزید لٹکے گا یا اب کسی کو لٹکائے گا, اور اس سے پہلے پرسوں کے حوالے سے 13 فروری کے حوالے سے کہ فرد جرم عائد ہونا ہے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پر, اور کیا ہونے والا ہے ہماری سیاست میں, انتخابات کب ہوں گے, وزیر اعظم کیا مستعفی ہوں گے نہیں ہوں گے, اور خط لکھنے نہ لکھنے کا یہ معمہ ہے کیا, اور پھر یہ میمو سکینڈل بھی جو کبھی ایک دم زور پکڑ لیتا ہے, کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں سے ہوا نکل گئی, یہ سب چکر ہے کیا. اور آخر میں جو میں نے سوال حسن نثار صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آنے والے مہینوں میں, سالوں میں ہم بحیثیت قوم کہاں پر ہوں گے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جہاں تک سیاستدانوں کی بات ہے تو وہ سیاستدان جو اپنی ساکھ کو محفوظ نہیں کر سکتا وہ ملک کو, قوم کو کیا کرے گا, کیا سیف گارڈ کرے گا. اسی نوٹ پر آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے. جاتے جاتے ہمارا ای میل ایڈریس hamlog@sama.tv اور ہمارا فیس بک پیج بھی ہے, ضرور وزٹ کیجیے گا. ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.